السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ۔ حضرت ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج کرنا، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ، یعنی اسے امام بخاری نے بخاری شریف میں اور امام مسلم میں مسلم شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ یہاں پر کہا گیا عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہاں پر عمر تو غیر منصرف ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ علمیت اور عجمیت کی وجہ سے علم ہے اور اس کے اندر عدل ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، علم ہونا اور اس کا عدل ہونا۔ اور یہاں پر عنہما میں جو ہما ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے حضرت عبداللہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف، کیونکہ جب باپ بیٹے دونوں صحابی ہوں تو ایسی صورت میں ان کے لیے تثنیہ کی ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی صحابی ہیں، اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم یہ بھی صحابی ہیں، لہٰذا رضی اللہ عنہما کا استعمال ہوا۔ تو واو یہ استینافیہ ہے، ان حرف جار، ابن مضاف، عمر مضاف الیہ، بلکہ اگر یہاں پر دیکھا جائے تو عبداللہ یہاں پر محذوف ہے، تو عبداللہ جو محذوف ہے وہ موصوف، اور ابن مضاف، عمر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہو جائے گی عبداللہ موصوف کی جو مقدر ہے۔ عبداللہ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ عن حرف جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف مستقر ہو جائے گا اسی رویہ فعل محذوف کا۔ اور رضی اللہ عنہما کی ترکیب الگ طرح ہے، رضیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت اس کا فاعل، ان حرف جار، ہما ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا رضیہ فعل کے، رضیہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یہ جملے معترضہ ہیں، دعائیہ جملہ ہے۔ قالا، تو پہلے قالا کے اندر جو ضمیر ہے یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو قالا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، قول جو ہے مادہ ہے اجوف واوی، اصل میں قولا تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدلا تو قالا ہو گیا۔ باب نصر ینصرو، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور آگے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث آ رہی ہے یہ اسی کا مقولہ بنے گا۔ جو دوسرا قالا ہے یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قالا کا فاعل، صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب کر دی گئی ہے، صلی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب تفعیل ثلاثی مزید فی، اللہ کلمہ جلالت صلی کا فاعل، علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا صلی فعل کے، صلی فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ،
واو حرف عطف، سلم یسلم تسلیم باب تفعیل ثلاثی مزید فی، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جو لوٹے گی اللہ کلمہ جلالت کی طرف، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معترضہ دعائیہ ہوگا۔ آگے بنی الاسلام علی خمس، یہ بنی الاسلام علی خمس یہ مقولہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بنیا یہ فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب ہے، اور الاسلام اسی بنیا کا نائب فاعل ہے۔ علی حرف جار خمس مجرور، یہاں پر ترکیب غور کرنے کی ہے کہ خمسن کے بعد ہم نے شہادتیں پڑھا، تو شہادتیں کیوں پڑھا ہے نا، کسرہ کیوں آیا اس پر؟ تو یہاں شہادت پر تین طرح اعراب پڑھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شہادتیں پڑھ سکتے ہیں، اگر شہادتیں کسرہ پڑھتے ہیں مجرور پڑھتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ بدل ہوگا خمسن سے، یعنی خمسن مبدل من بنے گا، اور شہادت اللہ الہ مکمل پوری حدیث معطوف معطوف علیہ ہو کر یہ بدل بن جائے گی اس سے۔ دوسرا ہے کہ اسے شہادتوں پڑھا جائے، یعنی شہادت اللہ الہ الا اللہ، تو اگر اسے شہادتوں پڑھتے ہیں تو اس کو ہم خبر بنا سکتے ہیں مبتدائے محذوف کی، ہیا کی بنا دیں یا آحادہا کی بنا دیں۔ اور تیسری صورت اس کو شہادتہ پڑھا جائے، تو جب شہادتہ پڑھیں گے تو اسے اعنی فعل محذوف کا مفعول بہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو جس طریقے سے شہادت پر اعراب جاری ہوگا اسی طرح اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اقام الصلاۃ تینوں یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایتاء الزکوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اسی طرح والحج، والحج، والحج تین طرح پڑھ سکتے ہیں، وصوم رمضان، صوم رمضان، وصوم رمضان تین طرح اعراب ہو سکتا ہے اس کا۔ تو تینوں ترکیبیں آپ دیکھ لیں۔ ہاں علی حرف جار خمسن مبدل من، جب ہم شہادتیں کو مجرور پڑھیں گے تو ایسی صورت میں بدل بنائیں گے، تو علی حرف جار خمسن مبدل من، شہادتیں یہ بن گیا مضاف، اور ان یہ مخففہ من المثقلہ ہے، اس کا اسم ضمیر شان ہوا محذوف ہے، اور لا الہ الا اللہ، لا نفی جنس، الہ مبدل من، الا حرف استثناء، اللہ کلمہ جلالت، الہ کے محل سے بدل، مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر، یہ لا کا اسم، اور لا کی جو خبر ہے وہ محذوف ہے موجودن، موجودن اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ ان مخففہ من المثقلہ کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد وہ ان محمدً عبدہ ورسولہ آ رہا ہے، تو واو حرف عطف، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، محمدً یہ ان کا اسم ہے کیونکہ ان اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع کرتا ہے، عبد و مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، رسول و مضاف، اور ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف ہو گیا عبدہ کا، عبدہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر، انا کا اسم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف الیہ ہوا شہادت مضاف کا، شہادت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اقام الصلاۃ، اقام یہ باب افعال کا مصدر ہے، تو اقام مضاف، الصلاۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف اول، واو حرف عطف، ایتاء مضاف، الزکوٰۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف ثانی، واو حرف عطف، الحج معطوف ثالث، واو حرف عطف، صوم مضاف، رمضان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ معطوف رابع، اب معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ بدل ہے خمسن کا، یعنی خمسن مبدل من تھا اور یہ پورا بدل معطوف معطوف علیہ کر کے، مبدل من اپنے بدل سے مل کر علی حرف جار کا مجرور،
جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا بنیا فعل مجہول کا۔ بنیا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قالا کا مقولہ، قالا اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہوگا پہلے قالا کا۔ قالا فعل اپنے فاعل اور مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ نائب فاعل ہو جائے گا اسی فعل محذوف رویہ کا۔ رویہ فعل محذوف اپنے نائب فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ شہادتوں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو جب شہادتوں پڑھیں تو اسی طرح جس طرح میں نے ترکیب کی ہے اسی طرح یہ ترکیب پوری ہوگی، اور شہادتوں اللہ الہ الا اللہ کو خبر بنا دیں، معطوف معطوف علیہ پورا کر کے آگے ہیا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا چاہیں تو شہادتوں اللہ الہ الا اللہ کو مرفوع پڑھیں تو خبر بنا دیں احادھا کی، اور اس کے بعد اقام الصلاۃ ثانیہا، یعنی مبتدا ثانیہا نکلے گا، ثانی مضاف، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور اقام الصلاۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طرح ایتاء الزکوٰۃ، اسی طرح حج اور صوم رمضان۔ رمضانہ اس لیے پڑھا گیا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ایک تو اس کے اندر عالمیت ہے اس لیے کہ ایک مہینے کا نام ہے، اور دوسرا الف و نون زائدتان ہے، ٹھیک، اس لیے یہ پڑھا گیا۔ تو اس طرح ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور جب شہادتہ اللہ الہ الا اللہ پڑھیں گے تو اعنی فعل مضارع صیغہ واحد متکلم محذوف مانیں گے، اور اس میں انا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل ہوگی، اور شہادتہ مضاف اور اللہ الہ الا اللہ جیسے ہم نے پہلے ترکیب کی اسی طرح کر کے معطوف معطوف علیہ قرار دے کر اس کو مفعول بھی بنا دیں گے اسی اعنی فعل محذوف کا۔ اب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک۔ اور آگے جو متفقن علیہ، تو متفقن علیہ کی ترکیب ہم نے پہلے بھی کی ہے۔ متفقن اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، علی حرف جار ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہے متفقن کا، تو متفقن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ، متفقن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر ہے مبتدا محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ ہے، ذا اس میں اشارہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان متفق علیہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانے جاہلیت میں عبد شمس یا عبد عمر تھا، اور پھر اسلام لانے کے بعد ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا، یعنی زمانے جاہلیت میں جو نام تھا اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ عبد شمس تھا یا عبد عمر تھا، اور اسلام لانے کے بعد بھی جو نام رکھا گیا اس میں بھی اختلاف ہے کہ عبد الرحمن تھا یا عبداللہ تھا، اور ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے، اور یہ اسی سے مشہور ہیں، تو اب ان کا نام ہی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ یہ غیر منصرف پڑھا جاتا ہے کیونکہ یہ کنیت تھی، اور جب اتنا یہ مشہور ہوا کہ یہ نام کے درجے میں آ گیا اور یہ علم ہی ہو گیا، تو ایسی صورت میں یہ ترکیب اور عالمیت کی بنیاد پر غیر منصرف ہو گیا، کیونکہ ابو اور ہریرہ دو چیزوں سے ملا ہے، یہ تو ترکیب پالی گئی اور علم بھی ہو گیا، یہ لہٰذا یہ غیر منصرف ہو گیا، اور بعض لوگ اسے منصرف پڑھتے ہیں جو اسے علم نہیں مانتے ہیں، بعض لوگ اسے منصرف پڑھتے ہیں جو علم نہیں مانتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں، تو انہوں نے فرمایا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبہ ہیں، خصلتیں ہیں، شاخ ہیں۔ بضع کے با پر کسرہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور فتحہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی چیز کے حصے ٹکڑے کو بضع کہا جاتا ہے، اور عدد کے اعتبار سے اس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے۔ 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کو بضع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو حدیث پاک میں کہا گیا تو اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی 73 ہیں، 74، 75 وغیرہ آگے تک لے جائیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کا افضل شعبہ، افضل خصلت، افضل شاخ قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا ادنا درجہ اور اس کی ادنا شاخ، ادنا خصلت، إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ اماطت بمعنی ازالت، یعنی زائل کر دینا ہے، ہٹا دینا ہے۔ راستے میں پتھر ہے یا اور دیگر چیزیں ہیں جو گرے ہیں، ان کو ہٹا دینا، یہ کیا ہے؟ ادنا درجہ ہے۔ اور آگے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، شاخ ہے، خصلت ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے۔ دیکھیں یہاں پر واو یہ استینافیہ، ان حرف جار، ابی ہریرہ یہ مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، یہ فعل محذوف رویہ کا۔ رضی اللہ عنہ کی ترکیب ہم نے کی، رضیہ فعل، اللہ کلمہ جلالت فاعل، عنہ جار مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہو گیا رضیہ فعل کے۔ رضیہ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملے معترضہ ہے۔ قال یہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل، اور آگے جو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل آ رہا ہے، یہ مقولہ بنے گا پہلے قالہ کا۔ قالہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، رسول و مضاف، اللہ کلمہ جلالت مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قالہ کا فاعل، اور اس کا مقولہ ہے الایمان بضع و سبعون شعبۃ۔ الایمان یہ مبتدا ہے، بضع یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، سبعون معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ممیز ہے، اور شعبۃ تمییز ہے، ممیز تمییز سے مل کر یہ الایمان مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ مقولہ ہو گیا قالہ کا۔ فَأَفْضَلُوهَا، تب تفصیل کر رہے ہیں، فَأَفْضَلُوهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس کی افضل شاخ، ایمان کی جو 70 سے زیادہ شاخ ہے، اس کی افضل شاخ فرمانے قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو افضل یہ مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مبتدا، قول و مضاف، لا الہ الا اللہ مراد اللفظ یہ مضاف الیہ بن جائے گا۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہے افضلھا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، معطوف علیہ بنا لیں۔ اور لا الہ الا اللہ کی ترکیب الگ سے بھی ہو سکتی ہے کہ لا لا نفی جنس، الہ مبدل من، الا حرف استثناء، اللہ کلمہ جلالت الہ کے محل سے بدل، مبدل من اپنے بدل سے مل کر یہ لا، یہ جو ہے لا کا اسم ہو جائے گا۔
اور اس کی خبر محذوف ہے موجود اسم مفعول صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوگا کہ ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا نائب فاعل، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا ادنا درجہ اماطۃ الاذی عن الطریق ہے، یعنی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو ادنا یہ مضاف ہے، ہا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اماطت یہ ازالت کے معنی میں ہے، تو اماطت مضاف، الاذی مضاف الیہ، اماطت یہ مصدر ہے، اذی مضاف الیہ، عن حرف جار الطریق مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہو گیا اماطت مصدر کے، اماطت مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر یہ ادناہا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، معطوف اول بنا لیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، واو حرفیات، الحیاء مبتدا، شعبۃ یہ موصوف، کیونکہ نکرہ کے بعد جب جار مجرور آتا ہے تو نکرہ کو موصوف اور جار مجرور کو صفت بنایا جاتا ہے، لہذا یہاں پر شعبۃ موصوف، من حرف جار، الایمان مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوگا ثابتۃ کے، کیونکہ شعبہ مؤنث ہے لہذا ثابتۃ نکلے گا، ثابتۃ اس میں فاعل صیغہ واحد مؤنث، اس میں ہیا کے ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل راجع بسوگے شعبہ، اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر شعبۃ موصوف کی صفت، موصوف صفت سے مل کر الحیاء مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ متفق علیہ، اتفق یتفق و اتفاق باب افتعال، اسی سے متفق اس میں مفعول صیغہ واحد مذکر، علی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ نائب فاعل ہو گیا متفقن اس میں مفعول کا، اس میں مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدائے محذوف ھذا کی، جس میں ہا برائے تنبیہ، ذا اس میں اشارہ، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ تو معنی کیا بیان کیا؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخ ہے، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، تو اس کی افضل شاخ، اس کی افضل خصلت لا الہ الا اللہ کہنا ہے، یعنی یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور اس کا ادنا درجہ اور اس کی ادنا شاخ، ادنا خصلت، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، مثلا پتھر ہے یا کوئی اور چیز ہے جو تکلیف دہ ہے، یہاں اذی موذی کے معنی میں، یعنی وہ چیز جو اذیت دینے والی ہو، اذیت پہنچانے والی ہو، اس چیز کو ہٹا دینا، تو یہ اس کا ادنا درجہ ہے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کی ایک خصلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔